بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد الم تر الی الذی حاج، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا، جادلہ نکال کر حاجہ کے معنی بیان فرمایا، یعنی جھگڑا کیا، ابراہیم فی ربہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی، اس نے پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ای حملہ بطرہ بنعمت اللہ علی ذلک لبطر، یعنی اس کو اس کے تکبر اور سرکشی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے ساتھ تکبر کرنے پر ابھارا، اس بات پر ابھارا کہ وہ جھگڑا کرے۔ یہ مرادی معنی بیان فرمائے، وَهُوَ النُّمْرُوذُ، اور وَهُوَ النُّمْرُوذُ، اور وہ نمروز تھا، جس کو نمرود کے نام سے عموماً نمرود کہتے ہیں۔ یہ لفظ نمرود ہے تو یہ تعین کر دی، جی یہ الذی اس میں موصول مبہم کی تعین کر دی۔ جب بدل من حاج، یہ جو ہے فرماتا ہے کہ حاج جیسے بدل ہے، یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ قال ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لما قال له من ربک الذی تدعون الیہ، کب کہا جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کون ہے آپ کا رب جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، یہ وقت کو بیان فرمایا، محل کہتے ہیں یا وقت، ایک ہی بات، جی ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، ای یخلق الحیات والموت فی الاجساد، یعنی موت اور حیات کو جسموں میں پیدا کرتا ہے، یہ مراد معنی بیان فرمایا یحیی و یمیت۔ قال، جی قال ہوا، اس نے کہا، ہوا نکال کر قائل کی تعین کر دی، نمرود نے کہا انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، بالقتل والعفو عنہم، صورت کیا ہے کہ قتل کر کے یعنی مار دیا اور معاف کر دیا کسی کو، اس کا مطلب زندہ کر دیا۔ ودعا برجلین، اس نے دو مردوں کو بلایا، دو آدمیوں کو، فقتل احدہما وترک الآخر، ان میں سے ایک کو اس نے قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، یہ تکمیل کو بیان فرمایا، یہ تکمیل کو بیان فرمایا۔ فلما رآہ غبیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بہت غبی ہے، اس کو یہ تو الو ہے، یہ تو الو ہے، اس کو تو احیی و امید، یہ یحیی و یمیت کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر انہوں نے دوسری دلیل جو کہ اس سے بھی زیادہ ظاہر تھی کہ یہ آسان، یعنی یوں سمجھے کہ یہ بچوں والی دلیل سے سمجھے گا، یہ بڑوں والی دلیل تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو انہوں نے قال ابراہیم، یہ محل کو بیان فرمایا، فلما رآہ غبیا محل کو بیان فرمایا، قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، منتقلا الی حجۃ اوضح منها، اس دلیل سے دوسری دلیل کی طرف، ایسی دلیل کی طرف منتقل ہوتے ہوئے جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے، یہ کیفیت قول کو بیان فرمایا، قال، یہ کیفیت قول کو بیان فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها انت، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سورج مشرق سے لاتے ہیں، تو لے کر آ، انت نکال کر مخاطب کی تعین کر دی کہ تو لے کر آ، من المغربی، مغرب سے،
فبہت الذی کفر، تو وہ حیران اور دہشت زدہ ہو گیا وہ جس نے کفر کیا، وہ شخص جس نے کفر کیا یعنی نمرود۔ تحیر و دہش، یہ مرادی معنی بیان فرمایا بہتا کے، بہتا کے معنی ویسے تو کہ مبہوت رہ گیا، یا مراد حیرت زدہ بھی رہ گیا کہ یہ کیسی دلیل دی انہوں نے، اور دہشت زدہ رہ گیا۔ جی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ بالکفری، یہ ظلم کی صورت کو بیان فرمایا، تصویر کو، بالکفری الی محجۃ الاحتجاجی، یعنی دلیل میں غالب آنے کی طرف۔ کیا ہدایت نہیں دیتے؟ دلیل میں غالب آنے کی طرف ہدایت نہیں دیتے، یہ ما الیہ الہدایہ کو بیان فرمایا، یعنی کافر کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی دلیل میں غالب ہونے کا راستہ نہیں دکھاتے۔ او یا رأیت، یا آپ نے دیکھا، کالذی، اس کی طرح، الکاف زائدۃ، رأیت نکال کر معطوف علیہ کی تعیین کر دی، الم تر الی الذی جو ہے نا، تو ترى معطوف اس کی، اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے تو معطوف علیہ کی تعیین کر دی۔ الکاف زائدۃ کالذی، یہاں پر کاف زائدہ ہے، یہاں کاف تشبیہ وغیرہ کے لیے نہیں آیا، تو یہ بلاغت کو بیان فرمایا۔ مر علی قریۃ، اس کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا، ہی بیت المقدس، یہ بیت المقدس ہے، یہ قریہ کی تعیین کر دی۔ راکباً علی قریہ، قریہ کی تعیین کر دی کہ وہ بستی کون سی تھی، وہ بیت المقدس تھی۔ راکباً علی حمارہ، علی حمار، اپنے گدھے پر سوار تھے، یہ مرور کی کیفیت مرور کو، مرہ جو ہے نا، تو کیفیت مرور کو بیان فرمایا۔ وَمَعَهُ سَلَّةُ تِينٍ وَقَدْحِ عَصِيرٍ، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے جو ہے انجیر وغیرہ تھے، اور پینے کے لیے انگور کا جو رس ہوتا ہے وہ پینے کے لیے ان کے پاس ایک پیالہ تھا۔ وَهُوَ عُزَيْرُ، اور وہ جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہاں سے وَمَعَهُ سے تکمیل کو بیان فرمایا، وَهُوَ عُزَيْرُ کہہ کر یہ تعیین کر دی، وَهُوَ عُزَيْرُ کہہ کر یہ تعیین فرما دی۔ ہی خاویۃ، جو گری ہوئی تھی، ساقطۃ، ساقطۃ نکال کر یہ معنی بیان فرمائے، علی عروشها، جو کہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی مطلب یہ کہ چھتیں گر کے اور پھر جیسے دیواریں اس کے اوپر گر جائیں، مطلب یہ کہ بستی گری ہوئی تھی۔ سقوفہا، سقوفہا نکال کر عروشہا کے معنی بیان فرمائے، لما خربہا بخت نصر، اس لیے علت بیان فرمائی کہ بخت نصر نے اس کو ویران کر دیا تھا، بخت نصر نے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا، یہ نصرانی بادشاہ تھا، تو یہ علت بیان فرمائی، اس وجہ سے وہ بستی بالکل گری پڑی تھی۔ قال انا، انہوں نے کہا کہ کیسے، کیف نکال کر انا کے معانی میں سے ایک معنی کی تعیین کر دی، یعنی تعیین احد المعانی۔ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ، یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کس طرح اللہ تبارک و تعالی زندہ فرمائیں گے اس کو مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد، استعظاما لقدرتہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی عظمت کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی شک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اس بستی کو جو بر گئی ہے، یعنی ختم، ویران سوکھ ہو گئی، ختم ویران ہو گئی، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرمائیں گے۔
تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کیسے زندہ فرمائیں گے؟ یہ ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں تو بظاہر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں شک یہ تو ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ کس طرح کہا؟ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ نے دیا کہ قدرت میں شک کی وجہ سے یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کی عظمت کی وجہ سے انہوں نے یہ بات فرمائی۔ اب یہ بھی ویسے وہ عزیر، یہ بھی جو تعیین کی ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے اندر بھی بہت سارے اقوال ہیں حضرت عزیر علیہ کے، اس کے متعلق تقریباً 9 کے قریب اقوال ہیں کہ وہ گزرنے والے کون تھے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو یہ استعظامًا لقدرت تعالیٰ، یہ سوال کا جواب ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی، مار دیا، وَأَلْبَثَهُ، اور ان کو ٹھہرائے رکھا۔ یہ اقتضاء النص کو بیان فرمایا، اقتضاء النص کو، 100 عام ثم بعثہ، 100 سال تک ان کو ٹھہرائے رکھا، سلائے رکھا، ثم بعثہ، اور پھر ان کو اٹھا دیا، زندہ کر دیا، یعنی احیاہ نکال کر مقابل کو بیان فرمایا، یعنی اماتہ کے مقابل کو بیان فرمایا کہ احیاء، ان کو زندہ فرمایا، لیریہ کیفیت ذالک، تاکہ وہ اس زندہ کرنے کی کیفیت کو دیکھ لے، تاکہ وہ اس کی زندہ کرنے کی کیفیت کو دیکھ لے، یہ علت کو بیان فرمایا۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تعالی نکال کر قائل کی تعیین کر دی، لہو یہ نکال کر مقول لہو کو بیان فرمایا، ان سے اللہ تعالی نے فرمایا کم لبثت، مقول لہو لہو، کم لبثت، آپ کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے رہے، مکثت نکال کر لبثت کے معنی بیان فرمائے، ہونا یہ مفعول فیہ کو بیان فرمایا، یہ مفعول فیہ کو بیان فرمایا۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، فرمایا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، لأنه نام اول النہار فقبض واحیی عند الغروب فظن انه یوم النوم، اس لیے کہ وہ دن کے اول حصے میں سوئے تھے اور پھر ان کی روح قبض کر لی گئی اور پھر انہیں زندہ کیا گیا، تو وہ غروب کا وقت تھا، تو فظن انه یوم النوم، تو انہوں نے پہلے تو یومن کہا، یومن فرمایا، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو وہ سمجھے یہ اسی دن کا سورج غروب ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا پھر بعض یومن، کہ کچھ دن کا کچھ حصہ پورا دن نہیں رہا ہوں، یہ علت کو بیان فرمایا۔ جی قال بل لبثت 100 عام، کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تبارک نے فرمایا کہ بلکہ آپ 100 سال تک یہاں ٹھہرے رہے ہیں۔ فانظر الی طعامک، آپ دیکھیں اپنے کھانے کی طرف، التیر نکال کر بتا دیا کہ طعامک جو اضافت ہے یہ اضافت عہد خارجی کی ہے، وشرابک، اور اپنے پینے کی، یعنی العصیر جو انگور کا جوس تھا، رس، اس کو دیکھیں، العصیر نکال کر بتا دیا کہ شرابکہ کی جو اضافت ہے یہ عہد خارجی کی ہے۔ لم یتسنہ، کہ وہ بدبودار نہیں ہوا، یتغیر نکال کر مرادی معنی کو بیان فرمایا، معطول الزمانی، یعنی اتنے لمبے عرصے طویل زمانے کے باوجود۔ والہاء یتسنہ، اس میں جو ہائے قیل اصل من سانہت وقیل للسکت من سانیت، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ سانہت سے ہے اس لیے ہا اصل ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں یہ سانیت سے ہے، تا وقت میں ہا ہو جاتی ہے گولتا، تو یہ اس سے ہے، اور سکتے کی سکون کی وجہ سے یہ ہا ہو گئی ہے، یہ تحقیق صرفی کو بیان فرمایا۔ وفی قراءۃ والہاء سے،
معطول یتغیر، یتغیر مراد معنی، معطول الزمانی یہ زمانے کو بیان فرمایا، وقت کو زمانے، اور والہاء یہ تحقیق صرف، وفی قراءۃ بحذف، اور قراءت میں اس کے حذف کرنے کے ساتھ یہ مشہور قراءت کو بیان فرمایا، یعنی لم یتسنہ، نون بس ہا نہ ہو، لم یتسنہ نون زبر نہ۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھیے آپ اپنے گدھے کی طرف، کیف ہوا، وہ کیسے ہے، کس طرح وہ ہوتا ہے، اور یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا، فرآہ میتا وعظامہ بیض تلوح، انہوں نے دیکھا کہ وہ تو مردہ تھا اور اس کی ہڈیاں بھی سفید ہو چکی تھی بالکل، فعلنا ذلک، یہ تکمیل کو بیان فرمایا، فرآہ میتا وعظامہ بیض تلوح، فعلنا ذلک لتعلم، ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ آپ جان لیں، یہ معطوف علیہ کو بیان فرمایا، یہ معطوف علیہ کو بیان فرمایا، اس کا معطوف آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، فعلنا ذلک لتعلم یہ معطوف علیہ ہے، آگے آیت میں جو اگلا حصہ ہے یہ معطوف ہے، وَلِنَجْعَلَكَ تاکہ آپ جان لیں، اور لِنَجْعَلَكَ آیَةً تاکہ ہم آپ کو علامت نشانی بنا دیں، آیت بنا دیں، یہ تکمیل کو بیان فرمایا، تکمیل ہوئی، علی البعث نکال کر ما علیہ الآیہ کو بیان فرمایا، للناس لوگوں کے لیے، وانظر الی العظام اور آپ دیکھیے ہڈیوں کی طرف، من حمارک نکال کر، یہ الف لام مبہم موصول، العظام پر جو الف لام مبہم موصول ہے یہ اس کا بیان ہے، الف لام مبہم موصول کا بیان ہے یہ، کیف ننشزھا ہم کس طرح اس کو اٹھاتے ہیں، نحییھا نکال کر مرادی معنی بیان فرمایا کہ کس طرح ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، بضم النون نون کے ضمہ کے ساتھ، ننشزھا یہ مشہور قرات کو بیان فرمایا، وقرئ بفتحها من انشر ونشر لغتان، یہ ننشرھا والی قرات جو ہے مفسر رحمۃ اللہ ابھی جو قرات بتائے بضم النون، ننشزھا نہیں ننشرھا، زا کے جگہ را، ان کے نون کے ضمہ کے ساتھ را کی صورت میں یہ مشہور قرات ہے، اور اسی کی را کی شاذ قرات کو آگے بیان فرماتے ہیں، وقرئ بفتحها من انشر ونشر لغتان، انشرہ اور نشرہ دونوں سے فتحہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یعنی مجرد اور مزید فی کے باب سے دونوں سے یہ آتا ہے، یہ شاذ قرات کو بیان فرمایا دو لغت ہے، وفی قرات بضمها والزائی، اور فرمایا کہ ایک قرات کے اندر یہ نون کے ضمہ اور زا کے ساتھ پڑھا گیا، یعنی ننشزھا جو عام قرات پڑھی جاتی ہے، تو یہ پھر دوسری مشہور قرات کو بیان فرمایا، نحرکھا ونرفعھا کہ ہم کس طرح اس کو حرکت دیتے اور کس طرح ہم اس کو اٹھاتے ہیں، یہ مرادی معنی بیان فرمایا ننشزھا کے۔ دوسری قرات جی نحرکھا ونرفعھا یہ زا والی ننشزھا والی قرات کے صورت میں یہ مرادی معنی، اور را والی قرات کی صورت میں مرادی معنی نحییھا اوپر بیان فرمایا، ثم نکسوها لحما اور پھر ہم اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، فنظر الیہ وقد ترکبت وکسیت، تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہڈیاں جڑنے لگی اور ان پر گوشت، وکسیت لحما ان پر گوشت چڑھنے لگا، ونفخ فیہ الروح ونہق اور اس کے اندر روح پھونکی گئی، اور وہ نہق، گدھے کی آواز کو کہتے ہیں نہق، گدھا جو ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے وہ نہیق کہتے ہیں، تو وہ نہقہ وہ اپنی آواز ڈیچو ڈیچو کرنے لگا، آواز نکالنے لگا، یہ جو ہے یہ ہے بیان استطراد، یہ ہے بیان استطراد، استطراد الف سین تا طا را الف دال، استطراد، یہ استطراد کی بات جو ہے شرح قائد کا جو آخری مسئلہ تھا افضلیت بشر اور ملائکہ، اس میں یہ بات گزری تھی، اور یہاں پر آئے گی آخر میں، وہاں پر بھی مفسر رحمۃ اللہ علیہ خود تفسیر میں ذکر کریں گے سورۃ النساء کی بالکل آخری آیت میں، استطراد
جی ابھی بتاتا ہوں، اس کو آیت کو مکمل کرتے ہیں، پھر استطراد کا بھی بتاتا ہوں، اور آگے پیچھے کچھ بات تھی وہ بھی بتاتا ہوں۔ اور اس فلما تبین لہو، جب ان کے سامنے یہ ظاہر ہو گئی، ذالک نکال کر یہ فاعل کو بیان فرمایا، جب ظاہر کیا اس کے سامنے، یعنی اس کی کیفیت ظاہر ہو گئی، جب اس کی یعنی مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت، تو ذالک یہ فاعل کو بیان فرمایا، بالمشاہدتی یہ سبب کو بیان فرما دیا۔ قال اعلم، فرمایا کہ میں جانتا ہوں، علم مشاہدت، یہ ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نبی کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے؟ جو اب کہہ رہے ہیں اعلم کہ میں جان گیا، مجھے معلوم ہو گیا، تو اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، پہلے علم الیقین تھا، یعنی غیب کا علم الیقین تھا، جو چیز معلومات کے ذریعے سے جو یقین، کسی چیز کا یقین معلومات کے ذریعے سے حاصل ہو اسے علم الیقین کہتے ہیں، اور اگر کسی چیز کا یقین مشاہدے کے ذریعے سے معلوم ہو تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ تو پہلے علم الیقین تھا اور اب عین الیقین ہو گیا، اس لیے انہوں نے فرمایا علم مشاہدت کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جواب دیا کہ پہلے علم الیقین تھا اور اب عین الیقین ہو گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وفی قراءۃ اعلم امر من اللہ لہ، اور ایک قراءت کے اندر اعلم پڑھا گیا ہے، یہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم ہے، اس طرح اعلم پڑھا گیا ہے قراءت کے اندر، یہ مشہور قراءت کو بیان فرمایا۔ اب یہاں پر ایک تو چیز سب سے پہلے کہ استطراد کس کو کہتے ہیں، استطراد کی تعریف کیا ہے؟ استطراد کہتے ہیں، اس کی تعریف ہے ذکر الشیء فی غیر محلہ لمناسبۃ، کسی چیز کا غیر محل میں کسی مناسبت کی وجہ سے ذکر کرنا، یعنی وہ محل اس کا نہیں ہے لیکن کوئی مناسبت ہے، بس اس مناسبت کی وجہ سے کسی چیز کو ذکر کر دینا۔ اور دوسری تعریف استطراد کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ذکر کلام مقصود علی وجہ یستلزمہ کلام غیر مقصود، یعنی کلام مقصود کو اس طریقے پر اس طرح ذکر کرنا کہ کلام غیر مقصود کو مستلزم ہو جائے، کلام مقصود کو اس طرح ذکر کرنا کہ کلام غیر مقصود کو مستلزم ہو جائے، یہ استطراد ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ثم نکسوها لحما، کیف ننشزها، ہم کس طرح اٹھاتے ہیں، ثم نکسوها لحما یعنی حرکت، اور نرفعها نحرکها ثم نکسوها لحما، پھر ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ اب اس کو ذکر کیا، لیکن آگے یہ کس چیز کو، فنظر الیہ، یہاں سے کلام غیر مقصود جو ہے، یعنی اس طرح کلام مقصود کو بیان کیا کہ کلام غیر مقصود کہ اس کے گدھے کے زندہ ہونے کی کیفیت اس کو خود بخود یہ لازم ہو گیا کہ اس کی ہڈیاں جڑنے لگیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا گیا، گوشت چڑھا، ظاہر سی بات ہے پہلے ہڈیاں جڑیں گی پھر ہی گوشت چڑھے گا، اگرچہ یہاں پر ہڈیوں کے جڑنے کا ذکر نہیں ہے آیت میں، لیکن آیت میں کس طرح ہم اس کو حرکت دیتے ہیں، حرکت جب ہی ہوگی جب ہڈیاں ہوں گی، خالی گوشت کو تو حرکت نہیں ہوگی، اٹھائیں گے، کھڑا بھی جب ہوگا جب ہڈیاں ہوں گی۔ تو کلام مقصود اس طرح لایا کہ کلام غیر مقصود کہ اس کی ہڈیاں آپس میں جڑ کر ملیں اور اس کے بعد ان پر گوشت چڑھا اور اس کے اندر روح پھونکی گئی، یہ اس کو لازم ہو گیا، یہ استطراد۔ اب یہاں پر ایک پیچھے جو یہ بات ذکر ہوئی کہ وہ قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، یہاں پر کہ کتنا عرصہ ٹھہرے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں آپ 100 سال یہاں ٹھہرے رہے،
اب اس سے مماتی لوگ استدلال کرتے ہیں، مماتی اس سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں، یعنی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر جب یہ حضرت عزیر علیہ السلام او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ، اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے، ان کو یہی نہیں پتہ کہ بارش ہوئی، موسم بدلا، آیا گیا، اگر وہ زندہ تھے، سورج آیا، رات آئی، دن آیا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ نبی تھے، آپ کے قول کے مطابق زندہ ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں چلا، موسم بدلے ہیں، بارش بھی ہوئی ہوگی 100 سال تک آخر۔ انہوں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو زندہ مانتے ہیں، یعنی نبی کو قبر میں برزخ میں زندہ مانتے ہیں، تو ان کو یہ کیوں نہیں پتہ چلا؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ سب سے اس کے بارے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو بغداد کے مفتی اعظم تھے اور حنفی مفتی گزرے ہیں، تفسیر روح المعانی کے اندر انہوں نے فرمایا کہ اس کے متعلق تقریباً 9 قول ہیں، 9 قول ہیں، قول تو زیادہ ہیں لیکن 9 قول ہیں جو زیادہ راجح سمجھے جاتے ہیں، 9 قول ہیں اس کے متعلق۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے او کالذی، وہ جو استدلال کرتے ہیں کہ او کالذی مر علی قریۃ، وہ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام۔ تو ان سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، یہ کہاں آیا؟ قرآن میں یا حدیث میں کہاں پر آیا ہے؟ ایک حدیث یا تو پیش کرو یا قرآن کی آیت سے بتا دو کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ گزرا تھا، بنی اسرائیل کا ایک کوئی نیک شخص تھا، وہ گزرا تھا، یہ بھی آتا ہے روایت میں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام نہیں آیا کہ گزرنے والا حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ چلو اگر مان بھی لیں کہ گزرنے والے کا نام یعنی حضرت عزیر تھا، تو ان کے بارے میں بھی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو عزیر تھے یہ نبی تھے یا ولی تھے۔ ان کے بارے میں بھی نبی کا قول بھی ہے، لیکن غیر نبی یعنی بنی اسرائیل کے ایک ولی کا قول بھی ہے کہ یہ ولی تھے، لہذا اس وجہ سے اس سے استدلال کرنا بھی درست نہیں ہوا۔ پھر چلو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ نبی تھے، حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے اور نبی بھی تھے، مان لیں، پھر یہ جو بات کی کہ ان کو پتہ نہیں چلا، موسم بدلے، سب کچھ بدلا، اتنا زمانہ گزرا، ان کو پتہ نہیں چلا، تو اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے یہ بات، وہ تو برزخ میں جا چکے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نیند دنیا میں طاری کی تھی، لیکن وہ تو یعنی ان پر جو موت آ گئی تھی وہ برزخ میں تھے، برزخ میں جا چکے تھے۔ اب سب سے پہلی چیز تو یہی ہوتی ہے، سب سے پہلا تو جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ان پر موت نہیں، نیند طاری ہوئی تھی۔ موت کا حکم الگ ہے، ہم جو بات کرتے ہیں وہ موت کا ہے، موت نہیں تھی، نیند تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ مرنے کے بعد برزخ سے دوبارہ واپس کوئی نہیں لوٹ کے آتا، تو یہ جواب دیتے ہم۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، موت ہی طاری ہوئی تھی، تو ہم کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ بھی صحیح تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بات کہی تھی وہ بھی بالکل درست ہے۔ ان کا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ کہنا بھی صحیح ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو 100 سال فرمایا وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جاتا ہے، دنیا سے جب جاتا ہے تو برزخ اور قیامت اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب 50,000 سال کے برابر جو پہلا دن ہوگا، ایک دن ہوگا، تو اگر انہوں نے یومن او بعد یوم کہا تو اس کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ 100 انہوں نے اس کے برزخ کے اعتبار سے کہا، اور برزخ کے اعتبار سے بالکل صحیح بات کہی تھی کہ اتنا عرصہ تقریباً دن یا دن کا کچھ حصہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو بات فرمائی بل لبثت مئۃ عام، یہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے حساب سے فرمائی، انہوں نے جواب برزخ میں چلے گئے تھے، اگر یہ مان لیا جائے کہ انتقال ہو گیا تھا، برزخ میں چلے گئے تھے، اس کی وجہ سے اس کے اعتبار سے انہوں نے فرمایا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کے دنوں کے حساب سے فرمایا کہ آپ دنیا کے دن کے حساب سے یہاں 100 سال رہیں۔
تو انشاءاللہ اس سے استدلال جو یہ مماتی لوگ جو سے استدلال کرتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے جیت نہیں سکیں گے۔ اگر آپ درس نظامی کے منظم انداز میں علوم دینیہ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ ابھی اگلا درس دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔